پاکستان سے مخاطب ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بڑی کنفیوز ہے اور اس سلسلے میں کوئی واضح کسی قسم کی روشنی سامنے نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں جن پر مقدمات چل رہے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور وہ عمران صاحب کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض اگر وہ عمران خان کو ہٹانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو کیا یہ کرپٹ لوگ جن پر مقدمات چل رہے ہیں اور جن پر کروڑوں اور اربوں روپے کے الزامات عائد ہوئے کیا وہ ان کو اقتدار دے دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی بڑی بدنصیبی ہوگی اور عوام کو جو صدمہ پہنچے گا، عوام کا جو اعتماد جمہوریت پر ہوگا وہ بھی میرا خیال ہے کہ ٹوٹ جائے گا، متزلزل ہو جائے گا. تو اس لیے عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے اس ملک میں مہنگائی ہے لیکن یہ مہنگائی تو ساری دنیا میں، امریکہ تک میں مہنگائی ہے. تو اس پر محض یہ کہنا کہ مہنگائی کے سلسلے میں ہم حکومت کو ہٹا دیں اور لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں یہ مہنگائی کا ذکر ہی نہیں کر رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹائیے. اس کا مطلب یہ کہ مہنگائی کی آڑ میں ان کا جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ موجودہ حکومت کو ہٹا کر اس پہ یہ قبضہ کر لیں. تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے. لین دین سے پیسے دے کر جمہوریت جو ہے نہ تو پنپ سکتی ہے اور نہ ہی پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے. عوام کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دل سے حالات کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ جو ملک میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، عوام کے مفاد میں نہیں ہے اور پاکستان کے استحکام کے مفاد میں نہیں ہے. ہاں، اور اس سلسلے میں عوام کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو سیاسی دما چوکڑی ہو رہی ہے، افراتفری ہو رہی ہے، اس میں جو پاکستان دشمن قوتیں وہ متحرک ہو گئی ہیں اور ان کی صفوں میں یعنی سیاستدانوں کی صفوں میں وہ قوتیں شامل ہو گئی ہیں اور مشتعل کر رہی ہیں حالات کو اور بگاڑ رہی ہیں تاکہ یہ ہے کہ ملک میں کسی قسم کی استحکام پیدا نہ ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس طریقے سے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پارلیمنٹیرین کو خریدا جا رہا ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا پاکستان کے لیے. بلکہ میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ اس سے تو کہیں خدا نہ خواستہ سیاستدانوں کے مابین اور ان کے کارکنوں کے مابین اگر تصادم نہ ہو جائے تو سیل وار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ طرفین کو یعنی خود حزب اختلاف کو بھی اور حکومت کو بھی چاہیے کہ کوئی اطمینان سے انتظار کرے کہ کون سی تحریک کو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے پیش کی جائے گی اور اس دوران جو ہے وہ اپنے منشور کو سامنے لے کر آئیں اور بتائیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن محض یہ کہنا کہ عمران صاحب کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ جو ہے نا حزب اختلاف کے لوگوں کو اقتدار دیا جائے تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں جو حزب اختلاف میں ہیں وہ بہت کرپٹ لوگ ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کرپشن کیا ہے، قومی وسائل کو لوٹا ہے. تو محض شور شرابہ کر کے اور عوام کو پیسے دے کے روڈ پر لا کے حکومت کا دھڑن تختہ کرنا میرا خیال ہے کہ یہ نہ تو سیاست ہے اور نہ ہی یہ جمہوریت ہے. ویسے بھی پاکستان میں حقیقی معنی میں جمہوریت کبھی نہیں آئی. اگر تھوڑی بہت بھی جمہوریت ہے تو اس کو چلنے دیں، اس سے عوام کا مفاد واپس آئے. ذرا سوچیے.